بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد سفیان عالم آپ کو احساس انفو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو کا آڈیو ڈاکٹر امین بیگ صاحب نے کیا ہے، جو کہ چینل احساس انفو کے بانی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی جا کر نیچے سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو آسانی سے مل جائیں۔ اور ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آخر میں لائک لازمی کر دیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور پھر احساس انفو آپ کے لیے مزید بہتر سے بہتر ویڈیوز جلد از جلد یوٹیوب پر لانے کی کوشش کرے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تاریخ پاکستان کے حوالے سے یہ ویڈیو تشکیل دی جا رہی ہیں تاکہ عوام کو پاکستان کے قیام کی تاریخ کے متعلق معلومات فراہم کی جا سکیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اگرچہ ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، لیکن انگریزوں نے اس کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو ٹھہرایا، لہٰذا انہوں نے اپنے انتقام کا نشانہ بھی صرف مسلمانوں کو ہی بنایا۔ بقول ڈاکٹر پتا بھائی ستیا رامیہ، مسلمانوں کی عظمت اور سربلندی کا نشان عملی طور پر مٹا دیا گیا، اور کوئی شخص باقی نہ رہا جس کے گرد لوگ جمع ہو سکیں۔ اس تاریخ دور میں سر سید احمد نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی اور قومی تشخص کی بقا کے لیے ایک جامع پروگرام بنایا۔ انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے اور انگریزی حکومت سے وفاداری کا درس دیا۔ سر سید کی ان کوششوں کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا جاتا ہے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک ممتاز اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید محمد تقی اور دادا سید محمد ہادی مغل دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، اس لیے آپ نے مغل دربار کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ آپ کے نانا خواجہ فرید الدین اکبر شاہ ثانی کے وزیر اعظم رہے تھے۔ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1859 میں سب سے پہلا مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ ایک فارسی مدرسہ تھا۔ سر سید کی تعلیمی جدوجہد کا نقطہ آغاز تھا۔ اس مدرسے میں فارسی کے علاوہ انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے 24 مئی 1875 کو MAO اسکول مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی۔ اگلے سال سر سید سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے کر علی گڑھ آ گئے اور کالج کے قیام کے لیے ہم وطن مصروف ہو گئے۔ 8 جنوری 1877 کو وائسرائے ہند لارڈ لیٹن نے کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ سر سید نے کالج میں قدیم اور جدید علوم کے الگ الگ شعبے قائم کیے۔ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی ختم کرنے کے لیے 27 دسمبر 1886 کو آل انڈیا مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ اس کانفرنس کے 2 مقاصد تھے۔ اول، مسلمانوں کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دینے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کرنا۔ دوم، ہر سال کسی مناسب جگہ پر کانفرنس کا اجلاس منعقد کر کے تعلیمی مسائل پر غور کرنا۔ اس کانفرنس کی کوششوں سے ملک کے مختلف شہروں میں اسلامیہ ہائی اسکول قائم ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ڈھاکہ یونیورسٹی اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کا قیام کانفرنس ہی کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد انڈین سول سروس کے ایک انگریز ریٹائرڈ افسر A.O. ہیوم نے 28 دسمبر 1885 کو ممبئی میں رکھی۔ اس اجلاس کی صدارت ایک بنگالی ہندو نژاد عیسائی ومیش چندرا بینرجی نے کی۔ ہیوم نے جماعت قائم کرنے سے قبل گورنر جنرل لارڈ ڈفرن سے مشورہ کیا اور ان کی رضامندی حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی دور میں کانگریس اور حکومت کے تعلقات انتہائی خوشگوار تھے۔ انڈین نیشنل
کانگریس کے قائم ہوتے ہی بڑی تعداد میں تعلیم یافتہ ہندو اس میں شامل ہو گئے۔ یہ جماعت ہندوستان میں برطانوی طرز کی نمائندہ حکومت قائم کرنا چاہتی تھی۔ سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ برطانوی طرز کی نمائندہ حکومت مسلمانوں کے مفاد کے منافی ہے، کیونکہ اس سے مسلم اقلیت ہمیشہ کے لیے ہندو اکثریت کی غلام بن جائے گی۔ سر سید نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر نمائندہ حکومت کے لیے عام بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوں تو مسلمان رائے دہندگان مسلمان امیدواروں کو اور ہندو رائے دہندگان ہندو امیدواروں کو ہی ووٹ دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کونسل میں ہندو ارکان کی تعداد مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کی آبادی 4 گنا زیادہ ہے۔ ان حالات میں مسلمان اپنے مفادات کا تحفظ کس طرح کر پائیں گے؟ گو کہ سر سید احمد خان ابتدا میں متحدہ قومیت کے داعی تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے، ہندو اور مسلمان اس کی 2 آنکھیں ہیں۔ 1867 میں بنارس میں بعض ہندو قائدین اور انجمنوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ سرکاری دفاتر میں اردو زبان کی جگہ ہندی زبان نافذ کی جائے۔ اردو فارسی کی جانشین زبان تھی اور مسلمان اسے مسلم تہذیب کا اہم ورثہ سمجھتے تھے۔ اردو کے خاتمے کا مطلب گویا یہی تھا کہ ہندوستان سے مسلم تہذیب کے آثار مٹا دیے جائیں۔ ہندوؤں کی اس تحریک سے سر سید کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے دوست مسٹر شیکسپیئر کمشنر بنارس سے کہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آئندہ دونوں قومیں ہندو اور مسلمان دل سے کسی کام میں شریک نہیں ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے، آئندہ حالات اور بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر کی اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ 1905 کی تقسیم بنگال ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں بنگال بہت بڑا صوبہ تھا۔ اس زمانے میں آسام، بہار اور اڑیسہ بھی بنگال میں شامل تھے۔ تقسیم بنگال کے موقع پر مسلمانوں نے ڈھاکہ میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے میں مقررین نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو فوائد حاصل ہوئے۔ مسلمانوں کی غالب اکثریت ایک صوبے میں مرتکز ہو گئی۔ مشرقی بنگال کا دارالحکومت ڈھاکہ قرار پایا۔ چائے اور پٹسن پیدا کرنے والے بیشتر علاقے نئے صوبے میں آ گئے۔ نئے صوبے کی حکومت اور روزگار پر مسلمانوں کا اثر و رسوخ بڑھا۔ وہ علاقے جو مرکز سے دور جرائم پیشہ افراد کی ہماجگاہ بن کر رہ گئے تھے، نیا صوبہ بن جانے کی وجہ سے وہاں تعلیمی، تجارتی، مواصلاتی اور انتظامی امور کو بہتر بنانے کے مواقع پیدا ہوئے۔ دسمبر 1905 میں انگلستان میں کنزرویٹو پارٹی کی جگہ لبرل پارٹی برسر اقتدار آئی۔ لارڈ جان ماؤرلے کو سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے ہند اور لارڈ منٹو کو وائسرائے مقرر کیا گیا۔ جولائی 1906 میں جان ماؤرلے نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں جلد نئی اصلاحات کی جائیں گی۔ نئی اصلاحات میں مجلس قانون ساز میں توسیع اور انتخابات کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ نواب محسن الملک سید مہدی علی نے جب یہ بیان اخبار میں پڑھا تو انہوں نے مسلمانوں کے مطالبات وائسرائے کو پیش کرنے کی فکر ہوئی۔ نواب محسن الملک نے اگست 1906 میں علی گڑھ کالج کے پرنسپل آرچ بولڈ کو ایک خط لکھا کہ مسلمانوں کے بہت سے مسائل ہیں، وہ ایک عرضداشت کی صورت میں وائسرائے کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ وائسرائے کے سیکرٹری سے رابطہ کر کے اس کے لیے وقت دیں۔ ان دنوں لارڈ منٹو بھی نئی اصلاحات کے نفاذ پر غور کر رہے تھے۔ وہ کانگریس کے نقطہ نظر سے آگاہ ہو چکے تھے، مسلمانوں کے خیالات جاننا چاہتے تھے۔ چنانچہ لارڈ منٹو نے 1 اکتوبر 1906 کو مسلم قائدین سے ملاقات کی آمادگی ظاہر کی۔ اس کے بعد نواب محسن الملک نے 35 مسلم نمائندین پر مشتمل ایک وفد تشکیل دیا، جو سر آغا خان سوئم سلطان محمد شاہ کی قیادت میں طے شدہ وقت کے مطابق بابا ملت سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔
لیکن سر سید کی وفات 1898 کے بعد تقسیم بنگال 1905 کے خلاف ہندوؤں کے ایجیٹیشن اور شملہ وفد کی کامیابی کے بعد مسلمان زعماء نے محسوس کیا کہ اب مسلمانوں کو سر سید کے سیاست سے دور رہنے والے مسلک کو ترک کر دینا چاہیے اور منظم طریقے سے سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے شملہ وفد کے اراکین نے باہمی صلاح و مشورے سے فیصلہ کیا کہ دسمبر 1906 میں جب ڈھاکہ میں آل انڈیا مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس منعقد ہو تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک سیاسی اجتماع کر لیا جائے اور مسلمانوں کی الگ تنظیم کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق 30 دسمبر 1906 کو نواب وقار الملک مولوی مشتاق حسین کی زیر صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ نواب وقار الملک نے اپنی صدارتی تقریر میں مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی تنظیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان ہندوستان کی آبادی کا صرف 5واں حصہ ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر کبھی مستقبل میں کسی وقت بھی برطانوی راج کو ختم ہو گیا تو ملک میں حکومت کی باغدوڑ ہندوؤں کے ہاتھ میں آئے گی جو مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی آئندہ بقا کے لیے علیحدہ تنظیم کا قیام ناگزیر ہے۔ نواب وقار الملک کی تقریر کے بعد نواب شاہ سلیم اللہ آف ڈھاکہ نے آل انڈیا مسلم لیگ قیام کی قرارداد پیش کی۔ مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ جماعت کا نام آل انڈیا مسلم لیگ پنجاب کے ممتاز رہنما سر محمد شفیع کی تجویز پر رکھا گیا۔ لیگ کے 3 ابتدائی مقاصد تھے۔ اول، برصغیر کے مسلمانوں میں حکومت برطانیہ کے لیے جذبہ وفاداری کو ابھارنا اور حکومت اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ دوم، مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا اور ان کی ضروریات سے حکومت کو آگاہ کرنا۔ سوم، مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچانے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ تعاون کرنا۔ اس اجلاس میں نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کو جوائنٹ سیکرٹری چنا گیا اور مسلم لیگ کا دستور بنانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں 61 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ مسلم لیگ کا پہلا اجلاس 29 اور 30 دسمبر 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا۔ اس کی صدارت سر آدم جی پیر بھائی نے کی جو ممبئی کے ایک نامی گرامی اور مخیر بزرگ تھے۔ اس اجلاس میں لیگ کے آئین کی منظوری دی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ لیگ کا صدر دفتر علی گڑھ میں قائم کیا جائے۔ رکنیت کے لیے طے پایا کہ ہر وہ مسلمان جس کی عمر کم از کم 25 سال ہو اور ایک زبان لکھ پڑھ سکتا ہو لیگ کا ممبر ہو سکتا ہے۔ داخلہ اور رکنیت فیس 25 روپے مقرر کی گئی۔ تقریباً 3 ماہ بعد 18 مارچ 1908 کو مسلم لیگ کا دوسرا اجلاس جسٹس شاہ دین کی صدارت میں علی گڑھ میں ہوا۔ اس اجلاس میں سر آغا خان سوئم کو مسلم لیگ کا صدر اور میجر سید علی حسن بلگرامی کو سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ سید امیر علی کی لندن میں قائم کردہ مومڈن ایسوسی ایشن کو مسلم لیگ کی لندن شاخ مان لیا گیا جو انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنائی تھی۔ اس طرح آل انڈیا مسلم لیگ کا تنظیمی ڈھانچہ مکمل ہو گیا۔